ایک پریشانی ہے جن سے لائک ہم ہر دن ہر رات ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. چلو ہمیں پاکستان نے کل پرسوں یا 10 دن بعد نکال دیا, ہم بارڈر کے اس پار چلے گئے, پھر ہماری زندگی ادھر تو صحیح ہے, ہمیں باہر جانے کی اجازت تو ہے نا, ہم ہائی اسکول تک تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ادھر میں چلی گئی افغانستان, میں نے ہائی اسکول, ابھی تو جو لڑکیاں 12 سال کے اوپر ہیں انہیں پڑھائی کی کوئی اجازت نہیں ہے. ورلڈ ریفیوجی ڈے منانے کا بنیادی مقصد دنیا بھر کے تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے وہ گورنمنٹل ہو, این جی اوٹک ہو, سول سوسائٹی ہو, جرنلسٹ ہو, ایڈوکیٹس ہو, ان تمام کی ترجیحات کو اس طرف راغب کرنی ہے کہ وہ دنیا بھر میں جتنے بھی پناہ گزین ہے یا ریفیوجیز ہے ان کو درپیش مسائل سے متعلق فکر کرے, سوچ کرے, آگاہی مہم چلائے اور ان کی کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان کے سدباب سوچ سکے. وہاں پر لڑکیوں کو سمجھو کہ لڑکیاں ایک قیدی ہے, جہاں پر انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ یا چھوٹا سا گھر دیا جاتا ہے, انہیں اسی جگہ پہ کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, زندگی بسر کرنی ہے. سودا خریدنے کے لیے باہر جاؤ, یہی کچھ محلے کے اندر واپس گھر آ جاؤ. اگر آپ چاہے کوئی دفاتر میں کام کرے, آپ چاہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جائے, تو آپ کو کوئی اجازت نہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس ایک ازائلم سیکر کیس ہوتے ہیں, انہیں اگر ان کے پاس کوئی محرم نہ ہو, جیسے کہ ان کا باپ, بھائی یا پھر شوہر یا کوئی بھی ایسے اقارب جو ان کے محرم محسوب ہو, انہیں افغانستان سے باہر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوتی. جی ویس جو ہے نا وہ پچھلے 2 دہائیوں سے مختلف ڈونرز کے ساتھ, جس طرح جی آئی زیڈ ہے, یو این ایچ سی آر ہے, تو اس دفعہ جی آئی زیڈ ہے, مختلف ڈونرز کے ساتھ ویس جو ہے وہ مل کر افغان پناہ گزین اور یہاں پہ مقیم ہوسٹ کمیونٹی کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. اس کی مختلف پورشنز ہے, لائیولیہوڈ سیکٹر ہے اور انٹرپرینیورشپ سیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے, انفارمل ایجوکیشن کی ترغیب دینا ہے. یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس پر ویس پچھلے 2 دہائیوں سے مسلسل کام کر رہا ہے, اور الحمدللہ ہم اس چیز میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ویسٹ نے افغان ریفیوجیز اور یہاں پہ مقیم ہوسٹ کمیونٹیز کے درمیان بہت حد تک ہم آہنگی قائم کر رکھی ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کلچرل ایکسچینج کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. بچپن سے لے کر ابھی تک جب دیکھے, ہم تو ایک تو پاکستان کے بہت مشکور ہے جنہوں نے ہمیں اتنے سال یہاں پر برداشت کیا, ہمیں ہر سہولیات سے جو کر سکتے ہیں ہمیں فراہم کی, لیکن بہت سے ایسے مشکلات ہیں ہمارے پاس جو کہ ابھی تک ان پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. جیسے کہ تعلیم کے حوالے سے, جن کے پاس مہاجر کارڈ ہے تو سمجھو وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے کے بعد کیا کریں, کیا انہیں کام دیں گے پاکستان, یا پھر چلو میرے پاس سمجھو میرے پاس ابھی ڈاکیومنٹ نہیں ہے, میں نے ہائی اسکول ختم بھی کر لی, بعد میں کیا کروں, گھر بیٹھوں, سلائی کڑھائی کروں, گھر کے کام کروں. ہمیں صحت کے حوالے سے مشکلات ہے, ہمیں ٹریول کے حوالے سے مشکلات ہے, ہمیں ان سب کو چھوڑ کر تعلیم کے حوالے سے تو یہ تو بہت بڑی مشکل ہے, جو کہ ہم نے ہمیں ایک ٹینشن ہے ہمارے فیوچر کی وجہ سے کہ ہم آگے جا کر کیا کریں. اگر بھی پاکستان ہمیں ادھر سے نکال دے تو تب کیا کریں, کیا ہم زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں. پروگرام ہمیشہ ہم اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ پناہ گزین اور یہاں پہ جو ہوسٹ کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جا سکے. تو ان کے درمیان ان کی جو زبانیں ہیں, کلچرل ایکسچینج یا مٹیریل کلچر ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں, اور بہت حد تک ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے 2 دہائیوں سے ویسٹ جو ہے اس چیز پر کام کر رہی ہیں, اور ہم بہت قریب جو ہے نا وہ 2 کمیونٹیز کو آپس میں لائے ہیں. وہ ایک دوسرے میں ضم ہو چکے, وہ آپس میں رہتے ہیں, ان کی کرنسی, مارکیٹ, ان کی زبان, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ضم ہو چکی ہیں اور ایک دوسرے کی کلچر کی کافی